ہمارے فارم ہاؤس پر چھاپے مارے جا رہے ہیں، ہمارے گھروں میں بھی چھاپے مارے جا رہے ہیں۔ مولانا فضل الرحمان نے کہا ہے کہ انشاءاللہ عوام کے لیے خوشخبری ہی دوں گا۔ سینیٹرز کو مسلسل ڈرایا دھمکایا جا رہا ہے، ہمارا کاروبار تنگ کر دیا گیا ہے۔ مولانا فضل الرحمان نے جو آئینی ترمیم تھی اس کے لیے اپنا ہاتھ حکومت سے اٹھا دیا۔ اب آئینی ترمیم کے لحاظ سے کل 12:30 بجے جو اس کا فیصلہ ہے، صدر آصف زرداری صاحب اور وزیر اعظم شہباز شریف، چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی کے بلاول بھٹو صاحب اور وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ اور کافی مولانا کے پاس چکر لگائے، لیکن دیکھتے ہیں کہ ان کے چکر لگانے کے باوجود یہ جو ملاقاتیں ہوئی ہیں، یہ ملاقاتیں کامیاب ہوتی ہیں یا پھر یہ ملاقاتیں فضول جاتی ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا نور اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا خاتم النبیین، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا محمد رسول اللہ۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ عظیم بلوچ اور آپ دیکھ رہے ہیں عظیم الشان ٹی وی جی۔ ناظرین، فیصلہ کل 12:30 بجے سنایا جائے گا۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ مولانا فضل الرحمان نے ہمیں سپورٹ نہیں کیا، مولانا فضل الرحمان نے ہمیں سپورٹ نہیں کیا۔ واضح بتاتے چلیں، آج اسلام آباد میں وزیر داخلہ خواجہ آصف نے آئینی ترمیم کے حوالے سے مولانا فضل الرحمان نے حکومت کی حمایت نہیں کی، ٹھیک ہے۔ پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر صحافیوں کے سوال پر وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا کہ آئینی ترمیم کے ایسے لگتا ہے کہ نمبر پورے نہیں ہیں، نمبر ہمارے پورے نہیں ہیں، ٹھیک ہے۔ اور صبح سے قومی اسمبلی میں موجود تھا تو حقیقت معلوم نہیں ہے، لیکن لگتا ہے کہ نمبر پورے نہیں ہیں، اس لیے قانون سازی نہیں ہوگی، قانون سازی نہیں ہوگی۔ صبح سے لے کر اب تک میں قومی اسمبلی میں موجود تھا، لیکن مجھے جو لگتا ہے، یعنی کہ جو خواجہ آصف کو لگتا ہے، وزیر دفاع جو ہیں اس ٹائم، وہ کہتے ہیں کہ مجھے جو لگتا ہے اس ٹائم وہ ہماری تعداد پوری نہیں ہوگی۔ لیکن اور انہوں نے پھر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے یہ بھی کہا کہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسی کی مدت میں توسیع کی خبر درست نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور کہ چلیں ہماری نیت ٹھیک نہ صحیح، لیکن کام تو ٹھیک ہو رہا ہے نا، کام تو ہم ٹھیک کر رہے ہیں، اور امید کرتے ہیں کہ مولانا ہمیں ووٹ دیں گے، مولانا ہمیں ووٹ دیں گے، ابھی بھی لگتا ہے کہ انہیں مولانا ووٹ دیں گے۔ اور دوسری جانب اہم آئینی ترمیم کے حوالے سے طلب کیا گیا سینیٹر اور قومی اسمبلی کے اجلاس کل 12:30 بجے تک ملتوی کر دیا گیا ہے، اور حکومت نے آئینی ترمیم کے حوالے سے حمایت کے لیے مولانا فضل الرحمان سے کافی ملاقاتیں کی، جیسے میں نے آپ کو پہلے بتا چکا ہوں۔ سب سے پہلے صدر آصف زرداری صاحب گئے، پھر وزیر اعظم شہباز شریف گئے، اس کے بعد پھر پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو صاحب گئے، اور پھر اسحاق ڈار صاحب گئے جو اس ٹائم نائب وزیر اعظم ہیں، پھر اس کے بعد وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ صاحب گئے، اور پھر لاسٹ جو ملاقات ہوئی ہے وہ پھر وزیر اعظم شہباز شریف کی ہوئی ہے، لیکن اس میں کسی بھی ملاقات میں مولانا فضل الرحمان کی میڈیا گفتگو میں انہوں نے کسی بھی تاثر سے یہ نہیں واضح کیا کہ وہ حکومت کی حمایت کے لیے تیار ہیں، اور یہ ملاقاتیں سب الگ الگ ملاقاتیں ہوئی ہیں، ٹھیک ہے۔ اور آپ کو بتاتے چلیں کہ حکومت پر بھی الزام عائد ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ آج اسلام آباد میں بلوچستان نیشنل پارٹی کے ممبر کے قائم
مقام صدر ساجد ترین نے موجودہ آئینی ترمیم کے معاملے پر الزام عائد بھی کیا ہے کہ حمایت حاصل کرنے کے لیے انہوں نے آج بتایا ہے کہ حکومت ووٹ حاصل کرنے کے لیے ہمارے جو آئینی ترمیم ہے اس کی سپورٹ حاصل کرنے کے لیے ہمیں اور ہمارے 2 سینیٹرز کو ڈرایا جا رہا ہے، دھمکایا جا رہا ہے، ان کے لیے کاروبار تنگ کر دیا گیا ہے، ان کے فارم ہاؤس ہیں، ان کے گھر ہیں، ان کی فیملیز ہیں بھی ان سب کا سمجھے کہ انہوں نے گھیرا تنگ کر دیا ہے، صرف 2 سینیٹرز کے ووٹ کی حمایت حاصل کرنے کے۔ حکومت اور اتحادیوں کے آئینی ترمیم کے حوالے سے خصوصی اجلاس کے موقع پر پارلیمنٹ ہاؤس میں موجود BNP کے قائم مینگل کے قائم مقام صدر ساجد ترین نے میڈیا سے گفتگو کی اور حکومت پر دباؤ ڈالنے کے لیے الزام عائد کر دیے ہیں۔ ساجد ترین سے صحافی نے سوال کیا، کیا ووٹ پر قائل کرنے کے لیے آپ کو ڈرایا جا رہا ہے؟ جس پر انہوں نے جواب دیا، بالکل ہمیں ڈرایا جا رہا ہے، بالکل ہمیں ڈرایا جا رہا ہے، ہمیں دھمکایا جا رہا ہے۔ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے فارم ہاؤس پر فورسز بٹھا دی گئی ہے اور اس کے علاوہ ہمارے کاروبار ہیں وہاں پر بھی فورسز بٹھا دی گئی ہے، تو ہمارا کھانا پینا اٹھنا بیٹھنا اتنا انہوں نے تنگ کر دیا ہمارا گھیرا کہ ہمارا سانس لینا بھی دشوار ہو رہا ہے۔ کہ ہمارے جو حکومت سے جتنی بھی ملاقاتیں ہوئی ہیں اس میں ہمارے گلے دور بالکل بھی نہیں ہوئی ہیں۔ میں آج جو خصوصی کمیٹی اجلاس ہوئی ہے بے نتیجہ ختم، حکومت کا اپوزیشن کے ساتھ ڈیڈ لاک برقرار ہوئے ہیں۔ اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت، دیکھتے رہیے عظیم الشان ٹی وی۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد، پاک زندہ باد۔